بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 11، چاشت کی نماز اور اس کا وقت۔ پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جاوے اور دھوپ تیز ہو جاوے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے۔ اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسئلہ 12، اوابین کی نماز اور اس کا وقت۔ مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ مسئلہ 13، تہجد کی نماز اور اس کا وقت۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی نفل نماز میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 ہی رکعتیں صحیح۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو، یعنی آدھی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ اس کے سوا بھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھے۔ مسئلہ 14، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اگر ہر ہفتے میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، اور ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھے اور الحمد اور سورت۔ جب سب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جاوے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے۔ پھر رکوع سے اٹھے اور ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سجدے میں جاوے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سجدے سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کر لے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ پڑھ لے، تب اتحیات پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھے۔ مسئلہ 15، ان 4 رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں، لیکن سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص یا سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف اور سورہ تغابن کا پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ 16، اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑھی گئی یا بالکل ہی چھوٹ گئی تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گئی اور سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 تسبیحات کو بھی پڑھے اور سجدے کی 10 بھی پڑھے۔ گویا ایسی صورت میں سجدے میں 20 تسبیحیں پڑھے۔ بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر 4 رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا ثواب ملے گا، اور اگر 4 رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح نہ رہے گی۔ مسئلہ 17، اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے قعدے میں تسبیحات نہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ 18، تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔